عجائب گھر میں شروع کے مہینے۔ عجائب گھر میں میرے فرائض تھے: صبح کو فرش دھونا، پھر کمرہ صاف کرنا، مٹی تیار کرنا اور کلارک کی اعانت کرنا۔ اس سے میل جول کا زمانہ جوں جوں گزرتا گیا، اس کے لیے میری محبت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ جم ذرا سا وقت بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ میں کرتا تھا۔ فرصت کے اوقات میں بھی ہم دونوں کو اسی عمارت میں کہیں نہ کہیں اپنی اپنی دلچسپی کے کاموں میں مصروف دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر بمپس نے بھی مجھے فراموش نہیں کیا۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ میرے فرش کی طرف بھی یہ دیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً جھانکتا رہتا تھا کہ کالج کی تربیت میری خدمت کی انجام دہی کی راہ میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوئی تھی۔ 8 ہفتے کے بعد میری تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا۔ اب میں کچھ بہتر کھانا کھا سکتا تھا۔ مجھے ابھی عجائب گھر میں صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے ایک بڑا موقع دستیاب ہوا۔ ڈائریکٹر نے مجھ سے ایک شخص رچرڈسن کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ وہ زندہ وہیل کے برابر کاغذ کی وہیل بنانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے وہیل کے بارے میں بہت ہی کم معلومات حاصل تھیں، مگر یہ کام اس قدر مشکل ثابت نہیں ہوا جس قدر کہ یہ نظر آتا تھا۔ جم کلارک پہلے جیسی شکل بنا چکا تھا، ہمیں صرف اس سے بڑی شکل بنا دینا تھی۔ شروع میں ہر چیز ٹھیک ٹھاک چلتی رہی۔ کاغذ کا خول شروع ہونے سے پہلے تک تو رچرڈسن کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لوہے اور پتلی لکڑی کی 76 فٹ لمبی شکل عجیب و غریب نظر آتی تھی، مگر کاغذ کا خول کسی طرح کام ہی نہیں دے رہا تھا۔ کاغذ پھٹ جاتا تھا، اس کی شکل بدل جاتی تھی اور یہ ہڈیوں کے درمیان گر پڑتا تھا۔ ہماری وہیل بہت ہی بدنما لگتی تھی، گویا اسے کافی عرصہ سے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ رات کو میں اس کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا تھا اور ڈائریکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے جم کلارک اور مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ یہ وہیل تو مجھے پاگل بنا رہی ہے، ہم اب کیا کریں گے؟ جم کو اور مجھے معلوم تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس مسئلے کے بارے میں بارہا گفتگو کی تھی۔ ہم نے کہا، اس کاغذ والے مسٹر رچرڈسن کو اب اس کام پر نہ رکھیے اور ہمیں اس وہیل کی تکمیل دوسرے سامان سے کرنے دیجیے۔ ڈائریکٹر نے مسکرا کر کہا، بہتر ہے اگر تم اس غریب شکل کو ایک عمدہ اور موٹی وہیل بنا دو گے تو میں تم دونوں کو خصوصی اعزازات دوں گا۔ جم اور میں اس وقت 12 معاونین کو لے کر اس کام پر لگ گئے۔ وہیل زیادہ صحت مند نظر آنے لگی، اس کے پہلو بھر گئے، وہ بالکل زندہ دکھائی دینے لگی، گویا وہ ابھی پانی میں لڑک کر کھیل کود مچا سکتی ہے۔ 8 مہینے بعد یہ کام تکمیل کو پہنچا۔ وہ تقریباً 50 سے عجائب گھر میں لٹکی ہوئی ہے اور اب بھی بالکل نہیں لگتی ہے۔ ایماگان سیٹ کی وہیل کی تیاری میری زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے فرش صاف کرنے کے کام سے نکال کر وہیل مچھلیوں کے بارے میں غور کرنے اور کتابیں پڑھنے میں مصروف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک اور شاندار موقع ملا۔ نیو یارک کے قریب ایم گان سیٹ کے قصبے کے ساحل پر لانگ آئی لینڈ سے ذرا ہٹ کر ایک حقیقی وہیل کا شکار کیا گیا۔ جم کلارک کو اور مجھے اس کا ڈھانچہ حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر نے ہم سے کہا، سب چیزیں لے آؤ، تصویریں، پیمائشی اور ڈھانچہ، یعنی اس کی ایک ایک ہڈی۔ گاؤں پہنچنے کے بعد وہیل کی خریداری کا کام جلد ہی انجام پا گیا۔ وہیل کی ہڈی قیمتی چیز تھی، کیونکہ بعض صنعتیں اسے اس زمانہ میں بھی استعمال کرتی تھیں۔ میرا خیال ہے اس کی مجموعی قیمت ہمیں $3200 ادا کرنی پڑی تھی۔ ہمیں ڈھانچہ سپرد کر دیا گیا، مگر اس کی ہڈیاں ہم ہی کو نکالنی تھی۔ وہیل کا جسم بالکل پانی کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ مچھیروں نے وہیل کی چربی نکال لی اور چلتے بنے۔ اب جم کے اور میرے سامنے ایک حقیقی مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ وہیل کا ڈھانچہ گوشت کے ایک زبردست پہاڑ کے اندر دبا ہوا تھا۔ بے شک ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور مچھیرے کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سردی بہت شدید تھی اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ آخر کار ہمیں 6 آدمی مل گئے جنہوں نے گوشت کاٹ کاٹ کر علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ کاٹے ہوئے ٹکڑوں کو دور لے جا کر پھینکنے کے لیے ایک گھوڑے سے کام لیا گیا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی تکلیف دہ بات واقع ہوئی۔ مشرق کی جانب سے ایک طوفان اٹھا، لہریں بڑی وحشیانہ قوت کے ساتھ آ کر ساحل سے ٹکرانے لگی، مگر ہم نے اسے آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔
اور وہیل کو جس قدر اچھی جگہ ممکن تھی باندھ دیا تھا۔ ہم یہ تمام کام ایسے پانی میں کرتے رہے جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ طوفان 3 دن تک جاری رہا۔ اس وقت تک ہم بڑی مایوسی کے ساتھ اس کے تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ صرف آدھا ڈھانچہ ساحل پر پڑا ہوا تھا، اگر بقیہ حصہ ضائع ہو جائے گا تو پھر اس کی قدر و قیمت ہی کیا رہ جائے گی۔ چوتھا دن بڑا پرسکون تھا، مگر سردی بلا کی تھی۔ جب ہم ساحل پر پہنچے تو وہاں ہمیں ریت کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہڈیاں غائب ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جم اور میں پاگل ہو گئے، مگر اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ریت کے نیچے دبی ہوئی ہوں۔ تھوڑی محنت کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ڈھانچہ ریت میں کافی گہرا دبا ہوا ہے، اسے باہر نکال لانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی ہم کسی ہڈی کو باہر نکالنے کے لیے تھوڑی بہت ریت ہٹاتے تھے، اس گڑھے میں پانی بھر جاتا تھا۔ اس برفیلے پانی میں کام کرتے وقت ہمارے ہاتھ کندھوں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ ہم ایک ایک ہڈی کو کاٹ کاٹ کر علیحدہ کر رہے تھے۔ 3 دن تک جم اور میں تنہا کام کرتے رہے۔ سردی اس قدر سخت تھی کہ دیہاتی بہت زیادہ معاوضہ پر بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا، اور ڈائریکٹر نے ہم سے اس کی ایک ایک ہڈی لانے کے لیے کہا تھا، لہذا ہم اپنا کام بند نہ کر سکے۔ آخر کار کچھ مشیروں نے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس ہفتے کے ایک خاتمے تک ڈھانچہ ساحل سے کافی دور پہنچ چکا تھا۔ ہم تمام ہڈیوں کو لیے ہوئے نیو یارک لوٹ آئے۔ اولین زندہ وہیل۔ تھوڑے عرصہ پہلے ہی جزیرہ وینکوور کے مغربی جانب اور جنوب مشرقی الاسکا کے ساحلوں پر وہیل کے شکار کے 3 مرکز قائم کیے گئے تھے۔ ان بڑے جانوروں کا شکار 90 فٹ لمبی کشتی میں کیا جاتا تھا، اور ایک بڑی بندوق کے ذریعے ہارپون پھینک کر انہیں مارا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہیں کھینچ کر ساحل پر لے آیا جاتا تھا، وہاں ان سے تیل اور دوسری اشیاء حاصل کی جاتی تھی۔ مطالعہ کے لحاظ سے یہ عجیب و غریب موقع تھا۔ میں نے ڈائریکٹر سے درخواست کی کہ وہ مجھے وہاں جا کر بلا تنخواہ کام کی اجازت دے دے اور صرف میرے کھانے پینے کے اخراجات ادا کر دے۔ اسے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ میں 1908 کے موسم بہار میں اپنی اولین حقیقی مہم پر روانہ ہو گیا۔ جزیرہ وینکوور کے مغربی حصہ میں جو پارک لے ساؤنڈ کے پانی نے زبردست شگاف ڈال دیا تھا، اس سے 20 میل اوپر کی جانب وہیل کا مرکز درختوں سے لدے پھندے پہاڑ کے سامنے واقع تھا۔ میں ایک چھوٹے سے جہاز میں سوار ہو کر سمندری بیماری سے بہت کمزور ہو کر یہاں پہنچا۔ وہیل کے شکار کے اس تمام عرصہ کے دوران میں اس بیماری کا شکار متواتر رہا۔ اس کے باوجود میں شکاری جہازوں پر تقریباً روزانہ جایا کرتا تھا۔ میں وہیلوں کا مطالعہ بڑی توجہ کے ساتھ کرتا رہا، یہ کہ وہ کھانے کے لیے کتنی دیر تک پانی کی سطح پر رہتی ہیں، کتنی مرتبہ وہ اپنی ناک سے سر کے عین اوپر پانی کا فوارہ نکالتی رہتی ہیں، وہ حرکت کس طرح کرتی ہیں، اور سینکڑوں ایسی چیزیں تھیں جن کی طرف کے وہیل کے کسی بھی شکاری کو گمسان کی لڑائی میں توجہ دینے کا وقت ہی نہیں مل پاتا۔ میں اس وقت کو کبھی نہ بھول سکوں گا جبکہ وہیل پہلی مرتبہ جہاز کے نزدیک ہی پانی کے اوپر آئی تھی۔ جبکہ یہ جانور پانی کی گہرائی میں تھا تو اسی وقت سے میں نے اسے اوپر اٹھتا ہوا دیکھ لیا۔ ایک بہت بڑی کالی سی چیز تیزی کے ساتھ اوپر کی جانب جھپٹی اور پانی کی سطح کو کاٹتی ہوئی جہاز کے قریب پہاڑ کی طرح نمودار ہو گئی۔ مجھے اس کی ناک کے سوراخ اندر تک دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان میں سے پانی کے فوارے اور ہوا کی دھار ایک دم پھوٹ نکلی اور تقریباً میرے چہرے پر آ کر لگی۔ اس کے 1 سیکنڈ بعد جب بندوق سے ہارپون مارا گیا، اس کے دھماکے سے میں پیچھے کی جانب گر پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میں اس کی زبردست دم کے منظر کو بھی دیکھ سکا تھا، جو اس قدر طاقت کے ساتھ اٹھ رہی تھی اور گر رہی تھی کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو پاش پاش کر سکتی تھی۔ اس کے بعد موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی، صرف ہارپونوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، جبکہ اس کا بے جان جسم سیدھا گہرے نیلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ گرمیوں کے خاتمہ تک مجھے عجائب گھر کے لیے ایک بہت بڑی وہیل کا ڈھانچہ دستیاب ہو چکا تھا، اور میری بیاض مردہ اور زندہ وہیلوں کے بارے میں بہت سی نئی معلومات سے بھر چکی تھی، جو کہ آج تک جمع نہیں کی گئی تھی۔
بے شک اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سائنس کا اولین آدمی تھا جس نے کہ وہیلوں کا سمندر میں جا کر مطالعہ کیا تھا۔ میں نے زندہ وہیلوں کی جو تصویریں لی تھی وہ اخبار بینوں کے لیے بڑی دلچسپی کا موجب بن گئی، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ انجان پستانیے یعنی ممل کی اولین تصویر تھی۔ میں نے مضامین لکھے اور وہیلوں کے بارے میں مجمع عام میں تقریریں کی۔ میں نے مزید مطالعہ کے لیے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب میں عجائب گھر کے پستانیوں اور پرندوں کے دفتر میں کام کرنے لگا۔ زیادہ تنخواہ دینے کے بجائے ڈائریکٹر نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں صبح کو عجائب گھر میں کام کرتا رہوں اور تیسرے پہر کو کالج چلا جایا کروں۔ مجھے $100 ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی، مگر یہ بہت کافی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کام کے علاوہ زندگی کی دیگر مصروفیات کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میں ہفتہ کا ہر دن کام کرنے اور مطالعہ کرنے میں گزارتا تھا، اکثر رات کو دیر تک کام کرتا رہتا تھا۔ اس سرما میں نے مجمع عام میں بہت سی تقریریں کی۔ کھوج لگانے والے کے لیے ایسی تقریریں ایسی ہی اہمیت رکھتی ہیں جیسا کہ مضامین لکھنا۔ اگر کوئی کھوج لگانے والا یہ توقع رکھتا ہے کہ عوام اسے اس کے کام کے لیے روپیہ دے تو اسے لازماً لوگوں کو بتانا پڑتا ہے اس نے کیا کام انجام دیے ہیں اور اب اس کے کیا منصوبے ہیں۔ 1909 کی بہار میں سفید سنگ ماہی کے لیے کینیڈا میں دریائے سینٹ لارنس اور دریا کے سیگو کی ایک چھوٹی سی مہم پر گیا۔ سنگ ماہی وہیل کی طرح پانی کا ایک پستانیہ ہوتی ہے، مگر اس سے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی عموماً 5 سے 8 فٹ تک ہوتی ہے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم نیو یارک کے ماہی خانہ کے لیے، یعنی ایسے عجائب گھر کے لیے جس میں زندہ سمندری حیوانات رکھے جاتے ہیں، زندہ سنگ ماہی لا سکیں گے، مگر حالات سازگار نہیں تھے اور ہم سنگ ماہی پکڑ ہی نہ سکے۔ مگر میں نے 4 شاندار سنگ ماہی کو ہارپون سے شکار کر لیا اور ان میں سے سب سے بڑی کی شکل تیار کر لی۔ یہ اب امریکی عجائب گھر میں سمندری زندگی کے حال میں لٹکی ہوئی ہے۔ سینٹ لارنس سے واپس آنے کے 1 ماہ بعد ہی میں دوبارہ روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میں دنیا کے دور دراز مقامات کے سفر پر جا رہا تھا۔ ایک دن ڈائریکٹر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھ سے پوچھا، کیا تم بورینو اور ولندیزی شرق الہند جانا پسند کرو گے؟ یہ ایسا ہی سادہ سوال تھا کہ کیا میں بہشت میں جانا پسند کروں گا۔ ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا، امریکی حکومت کے دفتر ماہیات نے مجھ سے پوچھا ہے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے جہاز البیٹروس پر ایک سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دوں گا۔ وہ شرق الہند کے بعض چھوٹے چھوٹے جزیروں میں کھوج لگانا چاہتے ہیں جنہیں کہ اب انڈونیشیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی سے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا کام ہوگا سنگ ماہی کا مطالعہ کرنا اور خشکی کے پستانیوں اور پرندوں کو جمع کرنا۔ تمہیں البیٹروس پر جزائر فلپائن میں پہنچنا ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ بہت سادہ بات تھی، مگر میں اس طرح روانہ ہوا گویا میں خواب میں چل رہا ہوں۔ البیٹروس کی اپنی قسم کا مشہور ترین جہاز تھا۔ کھوج لگانے کا کوئی بھی جہاز اتنے اچھے انداز سے بنا ہوا نہیں تھا، اور فطری تاریخ میں کام کرنے والے چند مشہور ترین لوگ اسی جہاز کو استعمال کر چکے تھے۔ ایسے گروہ میں شامل فی نفس کافی تھا، چاہے شرق الہند کے خوبصورت جزیروں میں سفر کرنے کا موقع کبھی دستیاب نہ ہو سکے۔ 1 مہینہ کے اندر میں سٹیلا میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ البیٹروس جنوب کی طرف گیا ہے اور کئی ہفتے بعد واپس لوٹے گا، مگر میں تو فوراً ہی مصروف ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے جزیرے کے بارے میں سنا جہاں کے جہاز اکثر نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہاں بہت سے دلچسپ پرندے ہوں گے۔ میں نے وہاں جا کر کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے بعد ایک حسین صبح کو میں 2 فلپائنی باشندوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اس درختوں سے لدے ہوئے جزیرے کے نشیبی ساحلوں کی طرف چل دیا۔ صاف ستھرے ہرے بھرے پانی میں ہمیں بہت سی مختلف رنگوں کی مچھلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی کھاڑی میں ہم ریت پر اتر پڑے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے جزیرے کے چاروں طرف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، مگر وہاں اچھے پانی کا ذخیرہ موجود تھا، اور یہی بات بڑی اہم تھی۔ 5 دن کا کھانا اور کام کرنے کا سامان وہیں چھوڑ کر ہمارا جہاز روانہ ہو گیا۔ ہم نے ایک بڑی چٹان کے نزدیک خیمہ لگایا۔
اس جزیرے پر صرف چند پستانیے تھے، وہاں پرندے تو بھرے پڑے تھے۔ چمکیلے سرخ سرخ، ہرے، نیلے اور پیلے طوطے درختوں میں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے، اور سفید کبوتر جن کے پر اور دمیں سیاہ تھی بہت بڑی تعداد میں ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے نرم نرم گیت اور خوشنما پرفضا پر چھائے ہوئے تھے۔ ہر صبح پاؤں پھٹنے کے ساتھ ہی میں اٹھ بیٹھا تھا اور اس جزیرے کے ایک گڑھے اور ایک ایک گوشے کی کھوج لگانے اور نئے نئے پرندے تلاش کرنے کی خاطر نکل کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد خیمہ میں جا کر اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا اور اس دن کی پرندوں کی پکڑنے کی تیاری کرنے سے پہلے پانی میں کھیلا کرتا تھا۔ دوپہر کو ہم لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ موسم برابر حیرت انگیز رہا۔ دن میں گرمی ہو جاتی تھی مگر راتیں ہمیشہ سرد ہی رہیں۔ 5 دن میں نے انتہائی خوشی کی حالت میں گزارے۔ مجھے افسوس تھا تو یہی تھا کہ جہاز واپس آ کر میرے اس جزیرے کو خوابوں کا خاتمہ کر دے گا۔ 5ویں دن اندھیرا ہو گیا مگر جہاز نہیں آیا۔ اگلا دن آیا اور گزر گیا۔ اس کے بعد والا دن بھی گزر گیا اور کوئی جہاز نہیں آیا۔ ہمارا کھانا ختم ہو چکا تھا، روٹی کا آخری ٹکڑا تک ختم ہو گیا تھا، مگر میں نے چند پرندے شکار کر لیے۔ فلپینیوں پر مایوسی طاری ہونے لگی مگر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے تو بے انتہا خوشی تھی۔ رات کو ہم درختوں میں سے پرندے پکڑ لیتے تھے۔ مچھلیوں کو پکڑنا تو بڑا آسان تھا۔ نمک کے لیے ہم سمندر کے پانی کو خشک کر لیتے تھے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ کھانا دستیاب کر لینے کی بنا پر ہم بھوک سے نہیں مر سکتے تھے۔ 2 ہفتے تک ہم اسی انداز سے رہتے رہے۔ اس کے بعد دھوئیں کا ایک چھوٹا سا بادل آسمان پر نظر آیا۔ وہ چھوٹا سا جہاز اس جزیرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پہلو سے ایک کشتی نیچے اتاری گئی اور 2 ملاح اسے ہماری چھوٹی سی کھاڑی میں لے کر پہنچے۔ انہوں نے ہمیں پکائے ہوئے کبوتروں پر مشتمل شاندار کھانا کھاتے ہوئے پایا۔ ہم نے انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا۔ جس وقت میں خیمہ میں اپنی چیز کو جمع کر رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اس طرح سکون اور خوشی کے ساتھ رہنے کا موقع پھر کبھی حاصل نہ ہوگا۔ جب ہم جہاز پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کپتان پر اس قدر مایوسی طاری تھی کہ اسے بخار سا آ گیا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہاں ہماری زندگی کس قدر خوش و خرم اور پر لطف گزری ہے تو اسے غصہ آیا۔ اس کے جہاز کی مشین کا ایک پرزہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے بے انتہا خراب محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس ریگستانی جزیرے پر توڑ چکے ہوں گے۔ البٹروس پر میرا سفر۔ میرا کوائٹ کے مقام پر البٹروس پر سوار ہونے کے بعد وہ بحر سونم میں ہو کر جنوب کی طرف چل دیا۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے تو برطانوی شمالی بورونیو اور پھر کوئلہ لینے کے لیے جزیرہ سیتک میں رکا۔ جس وقت جہاز خلیج سیتک میں جا کر ٹھہرا تو ہوا بالکل بند تھی اور بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ میں آج بھی اپنے ذہن کی آنکھوں سے جنگل کی اس عمودی دیوار کو، کافور کے اس عظیم جنگل کو اور شاہ نامی درختوں کو دیکھ سکتا ہوں، جن کی شاخیں اس قدر اونچی تھی کہ ان کے سرے تو آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں ان لاتعداد چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بنبناہٹ بھی سن سکتا ہوں جو سارے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ ان کی آواز سے اس قدر زبردست شور برپا ہو رہا تھا کہ میرے کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ پھر سپہر کو 4 بجے مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ جنگل پر تو کامل سکوت طاری تھا، مگر سمندر سے بڑے بڑے بادل لڑکتے ہوئے آ رہے تھے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی جیسے کہ آسمان سے دریا برس رہے ہوں۔ یہ بارش کا طوفان یکا یک تھم گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کہ سارا جنگل گرم اور مرطوب ہوا سے بھر گیا ہو۔ اس کے بعد وہی کیڑے پھر اڑنے لگے۔ اس مرتبہ ان کا شور پہلے سے بھی بلند تھا۔ جنگل کے جانوروں نے بھی، جو کہ طوفان کی وجہ سے دبک گئے تھے، اپنی اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ میں نے جنگل میں داخل ہونے کی اولین کوشش کی تھی۔ میں نے طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر یہ کوشش صرف ایک ہی مرتبہ ہو سکی۔ نکیلے پودوں، لکڑیوں اور شاخوں نے مجھے کوئی 20 جگہ سے جکڑ لیا۔ وہ میرے جسم سے لپٹ گئیں۔ مجھے بازو اور ٹانگوں کے یہاں سے بہت زور سے بھینچنا شروع کر دیا۔ میری ہر جنبش میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے انہیں توڑا جائے۔
اس طرح اپنے آپ کو آزاد کرا لیا جائے۔ میں ساری عمر سانپوں سے ڈرتا رہا ہوں، انہیں چھونے کے لیے بھی مجھے اپنے آپ کو قوت کے ساتھ دھکیلنا پڑتا ہے۔ ویسے میں عجائب گھر کے لیے سینکڑوں لے کر گیا ہوں، بے شک میرا خیال یہ تھا کہ اس جنگل میں سینکڑوں سانپ ہوں گے۔ اپنا فرض تصور کرتے ہوئے میں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہاں پیڑ پودے اس قدر گھنے تھے اور بہت سے سانپوں کا رنگ اس قدر موزوں تھا کہ وہ میرے ہاتھوں سے صاف بچ نکلتے تھے۔ مگر اس کلیہ کا ایک زبردست استثناء بھی واقع ہوا۔ میں اپنے فلپینی معاون سرنڈا کے ساتھ جنگل کے ایک چھوٹے سے راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے یکایک اپنی پوری قوت سے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھہرو، وہ رہا ایک بہت بڑا سانپ، اسے جلدی سے نشانہ بناؤ۔ میں نے دیکھا مگر مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ مجھے وہاں کوئی بھی سانپ دکھائی نہیں دیا۔ ایک بڑا سا درخت سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ سرنڈا برابر یہی کہتا رہا، وہ رہا، وہ رہا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ بالکل اس شاخ کے اوپر۔ یکایک ہوا کے ایک جھونکے نے درخت کو ہلا دیا۔ دھوپ کا ایک چکتا پتوں میں سے گزرا کر ایک چمکتی ہوئی آنکھ پر پڑا، جو کہ شاخ پر چپکے ہوئے ایک بڑے اور چپٹے سے سر میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کی جانب میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ سانپ درخت پر کئی گز تک پھیلتا چلا گیا تھا اور کسی بھی متحرک چیز پر لٹک پڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں پیچھے ہٹ کر اس چمکتی ہوئی آنکھ پر بندوق کا نشانہ لگایا۔ بندوق کی آواز کے ساتھ ہی گویا سارے جنگل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک وحشیانہ بل کھاتے ہوئے اور پچھاڑے مارتے ہوئے جسم نے پودوں کو اکھاڑ پھینکا، چھوٹے چھوٹے درختوں کو توڑ ڈالا اور گھنے پیڑ پودوں میں اپنے آپ کو جا ڈالا۔ میں اور سرنڈا دونوں بھاگے۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر ہم اس کی طرف بغور دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ طوفان تھم گیا۔ تب ہم آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ واپس گئے۔ سانپ نیچے پڑا ہوا تھا، اب بھی بے قابو ہو کر ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا اور زمین پر کنڈلی مارے پڑا ہوا تھا۔ اس کا سر پاش پاش ہو چکا تھا۔ جب ہم نے اسے سیدھا پھیلایا تو اس کی لمبائی 20 فٹ تھی۔ یہ زبردست سانپ یقیناً بہت بھوکا تھا۔ یہ اس سڑک کے اوپر شست باندھے پڑا تھا جس پر سے کہ پانی کی طرف جانے والے اور وہاں سے لوٹنے والے جانور گزرا کرتے تھے۔ یہ بالکل تیار تھا، اگر کوئی بھی چیز اس راستے سے گزرے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرنڈا کی تیز آنکھوں نے مجھے ایک بہت بھیانک موت سے بچایا۔ البٹروس پر سفر ہر دن دلچسپیوں سے بھرپور تھا۔ اکثر میں 1-2 دن ایسے چھوٹے چھوٹے جزیروں پر گزارتا گیا جن پر کبھی کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس دوران میں وہ جہاز قریب قریب کے پانی میں کھوج لگاتا رہتا تھا۔ میں عجیب و غریب صورت والے جانوروں کی تلاش میں رہتا تھا۔ میں نے ایسے پرندے دیکھے جن کی زبردست تعداد اور خوبصورتی کو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فطری تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے انسان کے لیے تو یہ علاقہ جنت تھا۔ بحیرہ سولو میں سے گزر کر اور بحر سلس کو پار کر کے البٹروس فلپائن واپس آ گیا۔ وہ 2 ہفتے سے بھی کم ٹھہرا، کیونکہ اب اس کا 3 سال کا سفر اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شمال کی طرف جاتے ہوئے وہ فارموسا کے جنوبی سرے پر رکا۔ یہاں میں نے نئے نئے پستانی پرندے جمع کیے۔ اس کے بعد ہم شمال میں سودان نامی گاؤں میں چلے گئے۔ سودان دنیا کی تقریباً آخری جگہ تھی جہاں کی البٹروس اور اس کے تمام مسافر رکے تھے۔ اس مقام پر ہمیں ٹائفون یعنی بہت ہی طاقتور ہوا اور موسلا دھار بارش والے طوفان نے گھیرا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ مجھے ٹائفون سے سابقہ پڑ جائے، مگر یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا ثابت ہوا۔ ٹائفون بڑے حیرت انگیز انداز میں ایک دم آ گیا۔ اس نے ہمیں اس وقت آ لیا جب ہم سودان سے 40 میل دور تھے۔ شروع میں ہم ایک انگریزی جہاز کے قریب سے گزرے جو ہمارے بائیں جانب صرف چند گز کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی لہر جہاز کے پچھلے حصے کی جانب بلند ہوئی اور ایک آدمی کو سمندر میں ایسے کھینچ کے لے گئی جیسے وہ چھوٹا سا مہنگا ہو۔ ایک انسان کا سفید سرے والے وحشیانہ لہروں میں گر کر اس قدر تیزی کے ساتھ نگاہوں سے اوجھل ہو جانا بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ ہم سب یہ محسوس کرنے لگے کہ اب سمندر کی تہہ میں پہنچ کر اس اچھے اور قدیم البٹروس کی 28 سالہ خدمات کا خاتمہ ہو جائے گا۔
چند گھنٹوں کے اندر اندر شاید ہم خود اس جان لیوا پانی کو اپنے سروں پر سے گزرتا ہوا محسوس کریں گے۔ ایک مایوسانہ سکوت سارے جہاز پر چھا گیا۔ فطرت کی قوتوں کے خلاف ہم اپنی جان بچانے کی جنگ لڑ رہے تھے۔ درآں حالانکہ فطرت ہم سے کہیں طاقتور تھی، زیادہ باتیں کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ کسی کی آواز کا ہوا اور ٹکراتی ہوئی لہروں کے شور سے بلند ہو کر سنائی دینا محال تھا۔ البٹروس سیدھا ہری لہری لہروں کے پہاڑوں کے درمیان چل رہا تھا۔ اس مرتبہ جب بھی اس کا اگلا حصہ آگے کی جانب جھکتا، لہریں اس سے آ کر ٹکراتی اور اسے ڈھک لیتی۔ بائیں جانب 1 میل کے فاصلے پر سفید سفید پانی سے ڈھکے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی عمودی چٹانیں دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے جہاز کے لنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جو کہ شمال کی جانب صرف 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ بعض اوقات تو وہ جتنا آگے بڑھتا اس سے زیادہ پیچھے ہٹ آتا تھا، مگر ہر مرتبہ جب بھی وہ پیچھے ہٹتا تھا، طاقتور لہروں سے مزید جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ فطرت کے خلاف انسان نبرد آزما تھا۔ جہاز کا ایک ایک فرد اس جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں خوف زدہ قطعی نہیں تھا، کوئی بھی خوف زدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البٹروس جب بھی سامنے کی ٹکر کھا کر ہل اٹھتا تھا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا تو ہمارے سب کے ذہن، دل، ساری قوت اس کی مدد کو جا پہنچتے تھے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اپنے بائیں جانب روشنیاں نظر آنے لگی۔ 1 گھنٹہ بعد جہاز جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور شکستہ مگر زندہ حالت میں لنگر میں داخل ہوا۔ جہاز کو باندھ دیا گیا اور ہم 1 ہفتہ تک کی لنگ میں رکے رہے۔ اس کے بعد ہم نارا، پھر جاپان کے شہر ناگاساکی گئے۔ یہاں میرا البٹروس کا سفر ختم ہو گیا اور ایک بالکل نئے اور مختلف سفر کا آغاز ہوا۔